اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شمیم احمد صدیقی ہے۔ میں بنیادی طور پر ایک معیشت دان ہوں۔ میری تعلیم معیشت کے میدان میں ہوئی ہے۔ مجھے سیاست سے بھی لگاؤ رہا ہے، لیکن بنیادی طور پر میں نے معاشی میدان میں کچھ کام کیا ہے، درس و تدریس کا کام یونیورسٹی کے لیول تک، اور تعلیم میری بنیادی طور پر جو عام معاشی نظام ہے اس کے لیے ہوئی ہے بیسیکلی۔ اور لیکن میرا شوق اور میری توجہ اسلام کے معاشی نظام کہ کیا خد و خال ہونے چاہیے، اس پر بھی میں نے کافی حد تک اپنا زیادہ تر وقت گزارا ہے۔ اب میں اب میں درس و تدریس کا جو ریگولر کام ہوتا ہے، یعنی یونیورسٹی میں لیکچر وغیرہ دینا، وہ ابھی چند مہینے قبل میں نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ جو میرے خیالات ہیں اور جو کچھ میں نے علم حاصل کیا ہے اس کو آپ سے شیئر کروں، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی آراء سے مستفید ہوں اور اس کی روشنی میں کچھ اور آگے بھی جو کام کر سکتا ہوں کروں۔ اصل میں جو لوگ درس و تدریس میں بہت زیادہ مشغول ہوتے ہیں اور وہ کسی حد تک جو پریکٹیکل فیلڈ ہے اس سے تھوڑا سا الگ ہو جاتے ہیں، ان کو جو اصل معاشی میدان میں جہاں پر اصل کام ہو رہا ہوتا ہے معیشت کے میدان میں، اس سے اتنی آگاہی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ زیادہ تر تھیوریٹیکل کام کرتے ہیں، جو نظریاتی کام کرتے ہیں، اور جو دشواریاں پریکٹیکل لیول پر ہوتی ہیں ان سے عام طور سے ان کو شاید اتنا ادراک نہ ہوتا ہو جو لوگ اس میں شامل ہوں، خود اس میں شامل ہوں۔ لیکن کوشش ہوتی ہے ہمیشہ میری کہ میں اس جو تکلیفات یا جو پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں پریکٹیکل فیلڈ میں، اس کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ ایک دوسرا پرابلم جو ہوتا ہے معیشت دان کے لیے کہ وہ جو بزنس کے جو دوسرے شعبے ہیں، مینجمنٹ کا شعبہ ہے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا شعبہ ہے، اکاؤنٹنگ کا شعبہ ہے، جو پروڈکشن کا شعبہ ہے، اس سے ان کو اتنی زیادہ غالباً ایکسپوزر نہیں ہوتا ہے۔ واقفیت کی بات تو میں نہیں کروں گا، ایکسپوجر نہیں ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے میں نے جب دو جامعات میں کام کیا ہے، کافی وقت گزارا ہے، ان میں جو اکنامکس کا جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ بزنس اسکول کا حصہ تھا، تو اس میں بہت زیادہ انٹر ایکشن ان لوگوں سے ہوا اور ان اسٹوڈنٹ سے ہوا جو بیسیکلی دوسری صرف اکنامکس کی تعلیم حاصل نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ دوسرے میدان میں بھی، مارکیٹنگ میں، مینجمنٹ میں، ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں، کوالٹی مینجمنٹ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تو ان سے انٹریکشن کی وجہ سے ایک براڈر پرسپیکٹیو سے میں آشنا رہا ہوں کافی دنوں سے۔ میں پاکستان سے باہر رہا ہوں زیادہ تر وقت، لیکن خاص کر اپنی پی ایچ ڈی کے بعد زیادہ تر وقت میں پاکستان سے باہر رہا ہوں، لیکن ہمیشہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے سیاسی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی، اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو آگاہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ میں مشرقی پاکستان میں پیدا ہوا اور کافی وقت وہاں گزارا، جب مشرقی پاکستان ٹوٹ کر بنگلہ دیش ہو رہا تھا، اس کا بھی میں عینی گواہ ہوں، اور اس وقت میری اچھی خاصی عمر تھی، تو میں نے بہت ساری چیزوں کو اپنے قریب سے دیکھا ہے۔ تو اس کا بھی میں ہندوستان بھی کئی دفعہ گیا ہوں، تو وہاں پر مسلمانوں کے جو حالات، اور جب باہر رہا ہوں تو جو ہندوستان کے مسلمان ہیں اور خصوصی طور پر، اور جو دوسرے مسلمان ہوں، ان سے بھی انٹریکشن ہمیشہ رہا ہے۔ تو ہمیشہ سے ایک خواہش رہی ہے کہ، اور چونکہ گھرانہ کافی حد تک
ایسا تھا کہ جہاں پر روزہ نماز کی پابندی تھی، تو اس سے بھی آگاہی رہی ہے بچپن سے، جو دینی تعلیم ہے اس سے تھوڑا بہت آشنا رہا ہوں، اور تو ہمیشہ سے ایک خواہش رہی ہے کہ جو اسلام کی جو نظام ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش، خاص کر جو معاشی نظام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور معاشی نظام چونکہ سیاسی نظام سے اور جو اوور آل معاشرتی نظام ہوتا ہے اس سے بالکل جدا نہیں ہو سکتا، تو ان شعبے سے بھی میری دلچسپی رہی ہے۔ جو میں اپنا فلسفہ تو نہیں بلکہ اپنا جو فریم ورک ہے اس سے آپ کو پہلے ہی بتا دینا چاہتا ہوں، تاکہ میں اپنے جو خیالات ہیں اس کو میری کو سمجھنے میں شاید آپ کو مدد ملے گی۔ میں سمجھتا ہوں، میں اسلام پر پورا بلیو رکھتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پوری طرح اور ان کے آخری رسول ہونے پر پوری طرح ایمان رکھتا ہوں، اور میرے یقین ہے کہ جو قرآن شریف ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جو الفاظ ہیں، اس کے جو پیغام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے کو چن کر ان پر نازل کیا ہے، تو اس میں ہمارے لیے راہ نجات ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں جہاں تک ہو سکے، اور اپنے ملک کا نظام کو بھی اسی طریقے سے چلایا جائے۔ اور پاکستان کے حاصل کرنے کا مقصد یہی تھا، چاہے لوگ اب جو بھی کہیں، ورنہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی جس وقت تقسیم ہو رہا تھا تقریباً 1/3 آبادی مسلمانوں کی تھی، اور مسلمانوں کا برتھ ریٹ جو تھا وہ ہمیشہ سے میرا خیال ہے کافی عرصے سے زیادہ رہا ہے، اور اگر 1/3 یا 40% مسلمان ہندوستان میں ہوتے تو ظاہر ہے کہ اس مسلمانوں کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا، اتنی ان کی اہمیت ہوتی۔ تو جن لوگوں نے پاکستان بنایا، دو رائے ہیں اور میں دونوں رائے کو میں کافی وزن دیتا ہوں۔ جن کی رائے یہ تھی کہ مسلمانوں کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ ہندوستان کی تقسیم نہ ہو، یہ بھی ایک بہت وزن ہے اس رائے میں، اور جن لوگوں کا تھا کہ نہیں ہمیں ایک تجربہ گاہ چاہیے جہاں پر ہم اسلام کے جو زرعین اصول ہیں ان کو جو آج کل کی جو ماڈرن دنیا ہے اس میں اس کو نافذ کر کے دکھایا جائے تمام شعبے میں، جو کہ علامہ اقبال کی خواب تھا یا وہ چاہتے تھے اس کام کو کرنے کا، اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ شامل تھے، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ شامل تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے، اور لیکن یہ بہت محنت کا کام ہے، اس میں صرف سوچنے سے اور صرف اس کو اپنے تصورات میں رکھ کر اس کو ایک آئیڈیل رکھنا تو آسان ہے، لیکن اس کو پریکٹیکلی طور پر اس کو حاصل کرنا ایک بہت مشکل کام ہے، خاص کر ایسے ماحول میں جبکہ جو ابھی جو موجودہ صورتحال ہے معیشت کی، سیاست کی پوری دنیا میں، وہ اس ماحول میں اسلامی نظام کو نافذ کرنا یہ ایک مشکل کام، بہت ہی مشکل کام ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ اسلامی نظام کو ایک مشکل یہ بھی ہے کہ اسلامی نظام کی جو بنیادی تعلیمات اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا، اور اس کو ہر زمانہ ایک دوسرے زمانے سے ذرا چینج ہوتا ہے، تو جو صورتحال آج سے 1400 سال پہلے تھی وہ اب نہیں ہے، بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں، تو کس طرح جو بنیادی تعلیمات ہیں اسلام کی اس کو کس طرح لے کر کے جو موجودہ حقائق ہیں اس کی روشنی میں کس طرح ایک نظام کو چلایا جا سکتا ہے۔ اب جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بالکل 1300 سال پہلے 1400 سال پہلے والے بالکل اسی کو اٹھا کر ابھی رکھ دیا جائے، یہ غلط، میرے نزدیک یہ غلط سوچ ہے۔ آپ کو بیسک پیغام سمجھنا ہے، اور اس پیغام کو جو جس طرح سے دنیا آگے بڑھ گئی ہے، جس طرح سے نئی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں دنیا میں ان 1400 سال میں، اس کو تعلیمات کو رکھ کر کے اس کو آج کے حالات میں کس طرح سے اس کو نافذ کرنا ہے، تو اس کے لیے بنیادی تعلیمات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور جو موجودہ نظام ہے اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔
مجھے یاد آتا ہے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی مولانا ابو الحسن ندوی کی، جو انہوں نے چھوٹی سی کتاب ہے، جو انہوں نے علامہ اقبال سے جب ان کی آخری ملاقات ہوئی تھی، اس وقت ان کے میرا خیال ہے کہ ان کی وفات سے کچھ دن پہلے، علامہ اقبال کی وفات سے کچھ دن پہلے ان کی ملاقات ہوئی تھی لاہور میں. تو ان سے کافی جو گفتگو ہوئی تھی اس میں علامہ اقبال کا یہی یہ جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسج تھا کہ آج کام کرنے کا یہ تمام جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں اس میں ان کو یہ دکھانا ہے کہ جو اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ آج بھی بہت ہی سب سے افضل ہیں، ان کی جو اصول ہیں وہ سب سے افضل. خصوصی طور پر اگر ہم دیکھیں تو معاشی، سیاسی، عدالتی، معاشرتی، تعلیمی، ان تمام شعبوں میں جو اسلام کی بنیادی نظام ہے اس کو نافذ کرنا، اسلام کا جو بنیادی تعلیمات ہے اس کو اگر نافذ کیا جائے تو بہت صورتحال بہتری ہو سکتی ہے، اور وہ سب سے بہترین نظام ہوگا. اور اس کو ثابت کرنا ہے ان لوگوں کو جو اسلام کی حقانیت پر یقین رکھتے ہیں اور جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو موجودہ حالات میں اس تعلیم کو کس طرح سے نافذ کیا جائے، اس کی کیا شکل ہوگی، اس پر کام کرتے ہیں. تو یہ اصل میں ہر پڑھے لکھے آدمی کا یہ کام ہے کہ جس شعبے سے وہ تعلق رکھتا ہے وہ پہلے اسلام کی بنیادی چیزوں کو سمجھے، خاص کر جو اس ایریا میں کام کرنا چاہتا ہے. اب کوئی اکاؤنٹنٹ ہے، مسلمان ہے، وہ اکاؤنٹ کے طور پہ کام کر رہا، اس سے بحث نہیں ہے کہ اس میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے، کیا اس میں اسلامی تعلیمات کے حساب سے اس میں کیا آج کل کے حساب سے آج کل کے نظام میں کیا ریفارم لایا جائے اسلامی تعلیمات کے مطابق، تاکہ یہ جو موجودہ نظام ہے اس میں بہتری آ جائے. یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، لیکن جس کو شوق ہے یا جس کو اللہ نے شوق دیا ہے یا ذہن دیا ہے یا تھوڑی بہت جو بھی قابلیت دی ہے اس کو اپنی قابلیت استعمال کرتے ہوئے اس کو کام کرنا چاہیے. جن کا جو بہت زیادہ نہیں اس پر کرنا چاہتے ہیں، جن کا شوق نہیں ہے، جن کی رجحان اس طرف نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، وہ اپنا جو عام کام ہوتا ہے وہ بہت بڑے اکاؤنٹنٹ بن سکتے ہیں موجودہ نظام کے حساب سے، صحیح ہے، لیکن اس میں بہتری لانے کے لیے غالباً وہ کچھ کام نہیں کر سکے. تو یہ بیسیکلی یہ میرے ذہن میں ہے، اور اسی وجہ سے میں نے کچھ تھوڑی بہت اپنے جو ریسرچ کی ہے، جو زیادہ تر مطلب کہ جو ایک ہوتا ہے ڈیٹا کو لے کر کے ریسرچ کرنا ایک کام ہوتا ہے، اور دوسرا ایک ہوتا ہے کہ آپ تھیوریٹیکل کام کریں. تو اس میں نے تھیوریٹیکل کام تھوڑا بہت کیا ہے، اور مزید بھی کچھ جو ہو سکتا ہے اس کو کرنے کی اور کوشش انشاءاللہ جو بھی زندگی رہ گئی ہے اس میں کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ ہے اصل میں میرا بیک گراؤنڈ، اور یہی میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. اب آئیے کہ میں 2-4 منٹ اس میں بتا دوں کہ جو اسلام کا جو بنیادی جو موجودہ نظام ہے معاشی، اور جو اسلام کا معاشی نظام کا جو ایک تصور ہے اس میں کیا فرق ہے، اور کیا اسلامی نظام کے جب ہم کہتے ہیں اسلام کا معاشی نظام تو اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو موجودہ نظام جو آج کل جو موجودہ نظام ہے وہ ہے فری مارکیٹ اکانومی، اور یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک کیپٹلسٹ اکانومی یا فری مارکیٹ اکانومی. مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کا زیادہ رول نہ ہو معاشی میدان میں، اکانومی میں. جو فری مارکیٹ اکانومی کا بیسک مقصد یہی ہوتا ہے کہ جتنی پرائسز ہیں، ہر چیز کی پرائس انکلوڈنگ دا پرائس آف لیبر ہے، لینڈ ہے، اور مختلف چیزوں جو بنتی ہیں، جو سروسز بنتی ہیں، جو پروڈکٹ بنتی ہیں، ان کی جو پرائسز ہیں وہ فری مارکیٹ میں ڈٹرمن ہو. مطلب یہ کہ گورنمنٹ نہ بتائے کہ چاول اتنے کا بکے گا اور گندم اتنے کا بکے گا اور شوگر اتنے کا بکے گا، بلکہ جو سپلائی یا ڈیمانڈ کے تحت جو بھی پرائسز ڈٹرمن ہوتی ہیں اس کو رہنے دیا جائے. اور اسی طرح نہ صرف یہ کہ ملک میں بلکہ انٹرنیشنل میدان میں بھی یہی ہو کہ فری ٹریڈ ہو، ہر ملک جو چاہے امپورٹ کرے، جو چاہے ایکسپورٹ کرے، اسی کے تحت جو پرائس طے ہوتی ہے اس مارکیٹ کے تحت. اگر پیاز کی پیداوار بہت زیادہ ہو جاتی، دنیا میں پیاز کی قیمت کم ہوتی تو ہونے دیجیے، اگر زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ ہونے دیجیے.
اس میں آپ گورنمنٹ مداخلت نہ کرے، اس لیے کہ جب گورنمنٹ مداخلت کرتی ہے تو کچھ اچھا کرنے کے بجائے کچھ بیسیکلی وہ خرابی کر دیتی ہے، اس لیے کہ جو مارکیٹ کو انفارمیشن ہوتی ہے اور جس طرح مارکیٹ تیزی سے پرائسز کو اپنی صحیح جگہ پہ لے آتی ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کے مطابق، وہ گورنمنٹ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ کرے. وہ اگر کرنے کی کوشش کرے گی تو زیادہ بگاڑ پیدا کرے گی بجائے اس سے کہ بہتری پیدا کرے. یہ بیسیکلی فلسفہ ہے. اسی میں یہ ہے کہ جو کرنسی کی قیمت ہے وہ بھی مارکیٹ ڈیٹرمن کرے، جو مزدور کی قیمت ہے وہ بھی مارکیٹ ڈیٹرمن کرے، جو بڑے بڑے سی اوز ہوتے ہیں کسی کمپنی کے، ان کی بھی جو ویجز ہیں وہ بھی مارکیٹ ڈیٹرمن کرے، وہ گورنمنٹ نہ اس کو ریگولیٹ کرے. یہ بیسیکلی فلسفہ ہے مارکیٹ اکانومی. اور اس کی آئیڈیا یہ ہے کہ وہ جتنا مارکیٹ کو آپ موقع دیں گے کام کرنے کا اتنی آپ کی ترقی ہوگی، اور جتنی آپ اس میں ڈسٹورشن پیدا کریں گے، جتنی اس میں رکاوٹ پیدا کریں گے، اتنی آپ کے لیے بیسیکلی خرابی ہوگی. تو اسلام کا نظام کیا ہے؟ تو میں اپنی آج کی ویلاگ کو اس پر ختم کرتا ہوں کہ یہ جو مارکیٹ اکانومی جو آج کل چل رہی ہے، اس سے اسلامی نظام، جو اگر ہم کسی ملک میں ایک اسلام کا معاشی نظام نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کیا تبدیلی کی ضرورت ہے اور کیوں تبدیلی کی ضرورت ہے، کیوں اس میں کچھ تبدیلی کی جائے، اور کیا تبدیلی کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے. یہ اصل میں یہ ایک مشن ہے. میں اس کو ایلابوریٹ کرنے کی کوشش کروں گا، کچھ آپ سے سیکھوں گا، کچھ آپ سے باتیں کروں گا، شیئر کروں گا، اور انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے کہ اس سلسلے کے تھرو میں کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ کوشش میری ہوگی کہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں آگے. اللہ مالک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.